الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. یا الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تعریف کٹ جائے، دم عثمان پیدا کر. علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سب حضرات نماز والا درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. انتہائی واجب القدر احترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً خطیب اہل سنت حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب دامت فیوزہم، حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب اور حضرات علماء کرام، اور آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں، حضرات علماء کرام کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو آپ حضرات کے سامنے بٹھایا اور دین کی کچھ باتیں کہنے کی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے. دعا فرمائیں اللہ پاک حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے کہہ دیں. میں اوکاڑا شہر سے تقریباً 7-8 گھنٹے کا وہ سفر بنتا ہے جو طے کر کے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں آپ حضرات کے ساتھ زیادہ باتیں کر لوں. تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کا ارادہ سننے کا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے ذرا سبحان اللہ سنا دیں. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی آئے تو جو مومن مسلمان ہے وہ میرے آقا کا نام سن کے اس کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا وقت زیادہ تمہید میں نہ لے کے جاؤں.
اگر آپ حضرات الحمدللہ حضرت صاحب نے آپ کو بیدار بھی کر دیا، جگہ بھی دیا، سب کچھ سنا بھی دیا، انہوں نے ایک بات چھوڑی ہے، میں اسی سے بات کا وہ تھوڑا سا حصہ لے کے آغاز کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ حضرات بیدار ہو گئے تو اگر آپ نے 1-2 منٹ کی توجہ بھی ادھر ادھر کر دی تو میری 30-40 منٹ کی 35 منٹ کی یہ تقریر آپ حضرات کو سمجھ نہیں آئے گی۔ توجہ انشاءاللہ العزیز آپ بھرپور رکھیے گا تو میں انشاءاللہ بآسانی بات کر دوں گا۔ میری بات نہیں ہے، علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتاب اٹھاؤ، علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حسان کون ہے؟ جو میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار نبوت کے ثنا خواں ہیں، دربار رسالت کے ثنا خواں۔ وہ میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پڑھتے تھے، موبائل سے دیکھ کر نہیں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر پڑھتے تھے۔ آج کل تو ہماری وہ نعتیں جو ہیں وہ فیشن بن چکی ہیں نا، فیشنی نعت خواں آ گئے، نعتیں فیشن ہو گئی۔ میں اس حسان بن ثابت کو سلام کروں جو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا تھا اور اشعار پڑھا کرتا تھا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری عمر 10-12 سال تھی۔ پشاور والوں توجہ کیجئے گا، کتنے سال تھی عمر؟ 10-12 سال۔ میں بات اچھی طرح سمجھتا بھی تھا، اچھی طرح مجھے سمجھ آتی بھی تھی، سنتا بھی تھا، غور بھی کرتا تھا۔ میں نے اچانک ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک یہودی، توجہ، ایک یہودی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ میری بات نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت تشریف فرما ہے، اپنی بات ہم نے کبھی کی نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ کہنے لگے میں نے اچانک دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور اس کی زبان میں 2 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ بلند آواز سے کہو پھر میں بتاؤں کون کون سے۔ نہیں ابھی بھی سبھی نہیں بولے۔ 2 الفاظ، ایک لفظ ہے ہائے، نہیں سمجھے ہو، میں ایک جگہ پہ رک کے میں سٹاپ کر کے اس کی تشریح نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ بات کرتا جاؤں گا، آپ اپنے ذہنوں میں اسے محفوظ کر کے سمجھتے جائیے گا۔ 2 الفاظ سنیں، 2، ایک لفظ ہائے اور ایک لفظ یہودی۔ ہائے کہنے والا بھی یہودی۔ نہیں سمجھے ہو بھائی، نہیں سمجھے، میں یہاں کے زمانے کی بات نہیں کر رہا، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت حسان راوی ہیں، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور شور و غل مچائے آ رہا ہے اور اس کی زبان میں یہ الفاظ ہیں، ہائے یہودیوں، ہائے یہودیوں۔ میں نے اسے دیکھا تو میں نے جب دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہائے کہنے والا بھی یہودی ہے، جسے ہائے سنا رہا ہے وہ بھی یہودی ہے۔ میری بات نہیں ہے۔ ہائے کہہ رہا ہے، ہائے یہودیوں۔ ہائے کون کہہ رہا ہے؟ یہودی۔ اور کنہیں سنا رہا ہے؟ یہودیوں کو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر والے بھی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں بھی ایسا ہی اکٹھا فرما دے۔ ہائے یہودیوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا تو جب اس کے پاس یہودی جمع ہوئے
تو ان یہودیوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہائے نہ کہو، یہ نہیں کہا، اسے یہ کہتے بھی تم ہائے کیوں کہہ رہے ہو، تمہاری زبان میں اور کوئی الفاظ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہائے کہنا ہمارا مشن ہے، یا تو آج ہم ہائے کہیں گے یا ہماری نسلیں، ہماری اولاد ہائے کہے گی، اور ہم ہائے والے نہیں ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم واہ کہتے ہیں، ہم ہائے والے نہیں ہیں۔ میں آپ کے ذہنوں میں جملہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بنتا ہی واہ ہے۔ ہم جب مصطفیٰ کی طرف دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی طرف دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے صدیق کو دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے عمر کو دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے عثمان کو دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، مصطفیٰ کے علی کو دیکھیں تو واہ کہتے ہیں، حسن و حسین کو دیکھیں تو واہ کہتے ہیں۔ ہم واہ والے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کے اوپر صحابہ کی قربانیوں کو دیکھیں، واہ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کے اوپر صحابہ کی محبت کو دیکھیں، واہ کہتے ہیں۔ میں اور بڑھ کے کہتا ہوں، ہم مصطفیٰ کی طرف جب دیکھیں، ہمیں مصطفیٰ کے کندھوں پہ حسین نظر آئے، ہم واہ کہتے ہیں۔ صدیق کے کندھوں پہ مصطفیٰ نظر آئے، واہ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ میں نے جو جملے کہے ہیں، آپ نے ان جملوں کے مطابق مجھے داد نہیں دی ہے، بولے نہیں ہو، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میں ایک اور جملہ آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جانے لگا ہوں، ہم ہائے والے نہیں ہیں۔ آج کے زمانے کی بات ہی نہیں ہے، فتویٰ لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ جنہوں نے ہاں کہی تھی۔ ہم تو ہاں والے نہیں، ہم واہ والے ہیں۔ حاضر بیٹھے ہو، اگر حضرات علماء اکرام تھوڑی سی داد دیں تو ایک جملہ اور دے دوں، کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہائے کی بات کرتے ہو، اگر آپ کو اس طالب علم کا جملہ سمجھ آ جائے تو کوئی سینہ، کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ ہاتھ بلند کر کے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیجئے گا۔ ہم واہ کہتے ہیں، کیوں واہ کہتے ہیں؟ سمجھو طالب علم کا جملہ، ہم جب مصطفیٰ کی بیٹی کو علی کے گھر دیکھتے ہیں تو واہ کہتے ہیں، علی کی بیٹی کو عمر کے گھر دیکھتے ہیں، واہ کہتے ہیں۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، چمن گلی گلی، علی 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 علی۔ شان صحابہ زندہ باد، صحابہ سیاست صحابہ زندہ باد۔ سمجھ آئی ہے بات بھئی؟ کوئی بات ذہنوں میں آ بھی رہی ہے؟ اگر حاضر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کو ایک اور جملہ دے دوں۔ ہم واہ کہتے ہیں، واہ، ہم ہائے نہیں کہتے۔ لکھ لو دل کی تختی پہ، بنتی ہی واہ ہے۔ ہم ہائے کیسے کہہ دیں؟ اٹھاؤ کتابیں، اٹھاؤ تاریخ، اٹھاؤ روایات، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں۔ ہم علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا پرچم دیکھیں تو واہ کہتے ہیں۔ صدیق کے قدموں میں مصطفیٰ کا مصلی دیکھیں تو واہ کہتے ہیں۔ ہم ہائے کیوں کہیں بھئی؟ کیوں بھی حضرات؟ صدیق مصلی پہ آ جائے تو ہائے وہ کہے نا جن کی ہائے نکلے، ان کی تو ہائے بنتی ہے۔ انہیں پتا ہے اگر مصلی پہ صدیق آ گیا تم مصلی کی بات کرتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب، تمہارے قدم مصطفیٰ کے مصلی پہ اور تمہارے کندھوں پہ خود مصطفیٰ، خود مصطفیٰ صاحب قرآن۔ کون؟ قرآن کس کے سینے پہ آیا ہے؟
حضرت آدم آئے, میں نے کہا پروردگار قرآن بھیج دیجئے گا نا, اللہ کہتا ہے نہیں. حضرت موسیٰ آئے, قرآن نہیں آتا. حضرت عیسیٰ آئے, قرآن نہیں آتا. حضرت یحییٰ آئے, قرآن نہیں آتا. حضرت موسیٰ آئے, قرآن نہیں آتا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں, قرآن نہیں آتا. میں نے کہا پروردگار قرآن کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ کہتا ہے جس کے سینے میں بھیجنا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور جب قرآن مصطفیٰ کے سینے پر اسے صاحب قرآن بنا کر میں نے کہا پروردگار اس کو کہاں پہ رکھنا ہے؟ فرمایا اس کو میں نے ابو بکر کے کندھوں پہ رکھنا ہے. قرآن مصطفیٰ کے سینے میں رکھنا ہے اور مصطفیٰ کو ابو بکر کے کندھوں پہ رکھنا ہے. یہ کوئی کم مقام ہے؟ نبی کے پائے نازک ہر قدم پر چوٹ کھاتے تھے, دل صدیق کے جذبات زخمی ہوتے جاتے تھے, نہ دیکھا جا سکا پائے محمد کی جراحت کو, بس حد اسرار کندھوں پر اٹھایا شان رحمت کو. میرے آقا کہتے ہیں ابو بکر سفر کیسے ہوگا؟ ابو بکر کہتے ہیں میرے محبوب میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو جائیں. پشاور والوں اگر آپ کی توجہ حاضر ہو تو میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں, اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی توفیق دے دے, کہیے آمین. ابو بکر بیٹھے ہوں گے, میرے نبی ابو بکر کے کندھوں پہ آئے ہوں گے. توجہ طالب علم کی طرف, میرے نبی جب ابو بکر کے کندھوں پہ آئے, ایک قدم نہیں بولے, ایک قدم میرے محبوب کے یار ابو بکر کی بائیں طرف, ایک دائیں طرف ہے, دوسرا قدم بائیں طرف ہے. میں نے کہا پروردگار یہ آپ کیا بتلانا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ابو بکر آج مصطفیٰ کملی والے کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ان کی زبانیں بھی بند کر دینا کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے, اور ان کی زبانیں بھی بند کر دینا جو میرے نبی کا ایک قدم شمار کریں. ابو بکر دونوں قدموں کو پکڑ کے میرے نبی کے دونوں قدموں کو چوم رہے ہوں گے. ابو بکر کبھی دائیں قدم کو چومتے ہیں, کبھی بائیں قدم کو چومتے ہیں, کبھی دائیں قدم پہ بوسہ دیتے ہیں, کبھی بائیں قدم پہ بوسہ دیتے ہیں, اور بلند پہاڑی پہ چڑھتے بھی جاتے ہیں, اور میرے نبی کے ترانے بھی پڑھتے جاتے ہیں, اور میرے نبی کے گیت بھی گاتے جاتے ہیں. اللہ اکبر یا حیو یا قیوم. اگر آپ حاضر بیٹھے ہو, آج لوگ اٹھنے والے کہتے ہیں آج فتویٰ ابو بکر کی ذات پہ, آج اعتراض ابو بکر کی ذات پہ, آج کتابیں ابو بکر کے خلاف ہے, آج زبانیں ابو بکر کے خلاف ہے, آج بکواسات حضرت سیدنا ابو بکر کے خلاف ہے. تمہیں کیا پتہ ہو جاہلو کہ ابو بکر کون ہے؟ آؤ میں آج پشاور کی سرزمین پہ بتاؤں ابو بکر کون ہے. جب میرے نبی ابو بکر کے کندھوں پہ آئے ہیں اور میرے نبی کا ایک قدم دائیں طرف ہے, دوسرا قدم بائیں طرف ہے, دائیں طرف ابو بکر کا جگر ہے, بائیں طرف حضرت ابو بکر کا دل ہے. اللہ کہتے ہیں پشاور والوں کو بتلا دو, جب مصطفیٰ ابو بکر کے کندھوں پہ بیٹھے, ابو بکر اسے کہتے ہیں جس کا جگر بھی نبی کے قدموں میں ہو, جس کا دل بھی نبی کے قدموں میں ہو. تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر, گلی گلی ڈگر ڈگر قاری القرآن عثمان, قاری القرآن.
مصطفیٰ کے قدموں میں، دل بھی مصطفیٰ کے قدموں میں۔ میں نے کہا پروردگار بس، فرمایا نہیں ابھی آگے چلو۔ بس کروں، بس کر دوں؟ مسکرا کے سبحان اللہ کہیے۔ آپ سبحان اللہ غصے سے کہہ رہے ہو نا، مجھے یہ غصہ پسند نہیں ہے۔ مومن ابو بکر کی تعریف سن کے غصے میں آتا ہی نہیں ہے۔ جو غصے میں آتا ہے نا، وہ کسی کو کچھ کہتا نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی مارتا ہے۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، وہ کہے گا بس ہمیں کچھ نہ کہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ بھی کہتا ہے میرے نبی کے یاروں اور دیوانوں کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے بارے میں سوچے، خود ہی اپنا سوچتے رہو۔ حاضر بیٹھے ہو؟ اللہ کہتا ہے ذرا آگے چلو۔ یا اللہ آگے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آگے غار ہے۔ نہیں اور بلند آواز سے کہہ دیں۔ علماء سے آپ نے سنا ہے جب ابو بکر میرے محبوب آقا کو اٹھا کے غار کے پاس پہنچے نا، تو پیچھے پیسے لگانے والوں نے پیسے لگائے، خرچہ کرنے والوں نے خرچہ کیا۔ ابو جہل کہنے لگا کون ہے سب سے بڑا جو سراغ لگائے؟ مصطفیٰ بھی تلاش ہو، صدیق بھی تلاش ہو۔ ایک کہنے لگا میں ازل سے ان کا دشمن ہوں، آپ کا کام میں کروں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے، پیسے تمہیں اس سے بھی ڈبل دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں دونوں ملنے چاہیے۔ انہوں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، یہ ابو بکر کا قدم جا رہا ہے، یہ نبی کا قدم جا رہا ہے، آؤ میرے پیچھے۔ ہاں اسے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں کھوجی، کھوجی تیار کیا۔ سبحان اللہ کہو بھائی۔ جب کھوجی تیار ہو گیا نا، صاف کرنا شیشہ اور رومال سے مولانا اسے دینا۔ جب کھوجی تیار ہو گیا، اب توجہ کیجئے، یہ ابو جہل ہے، یہ اس کے چاہنے والے ہیں، یہ ساتھ ساتھ کھوجی ہیں۔ چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ایک جگہ پہ جا کے کھوجی نے کہا، کہنے لگا عقل جواب دے گئی ہے، عقل جواب دے گئی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا تمہاری کہ میری؟ رب نے کہا ہوگا دونوں کی، کیونکہ جب عقل نہ ہو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے، لوگوں کو تو کیا اس نے مارنا ہے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ تو جب ابو جہل نے کہا عقل جواب کیوں دے گئی، کہنے لگا پیچھے 2 قدم تھے، اب یہاں 1 ہو گئے ہیں۔ آسمان عرش سے اللہ نے اعلان کر کے کہا ہوگا اور عقل کے اندو اب بھی تسلیم کر لو کہ یہ 1 ہیں، انہوں نے 1 رہنا ہے اور میں اللہ نے ان کو 1 بنایا ہوا ہے۔ اور کھوجی کہنے لگا کہ یہاں پہ 1 قدم ہو گئے ہیں، اب مصطفیٰ کملی والے کے تو یہاں پہ قدم ہی نظر نہیں آ رہے۔ اب جو میں آپ حضرات کے ذہنوں میں بات محفوظ کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا طالب علم کی طرف، بات سمجھ آ جائے، نہ زبان آہستہ سبحان اللہ کہے، نہ ہاتھ نیچے رہے۔ کہہ دوں بات؟ توجہ کیجیے حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، میں طالب علم ہوں۔ جب وہاں پہ کھوجی نے کہا نا کہ اب قدم تو 1 ہے، تو ابو جہل یوں کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اچھا قدم 1 ہے تو یہ کس کا ہے؟ نہیں میں بات نہیں کروں گا جب تک نہیں بولو گے آپ، مجھے نہیں مزہ آئے گا۔ میں پشاور سے آیا ہوں، آپ کی سبحان اللہ سے میری تھکاوٹ اتر جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں بھی کہہ دوں؟ کہنے لگا قدم 1 ہے، کہنے لگا ہے کس کا؟ کہنے لگا ابو بکر کا۔ کہتا اسی پہ چلاؤ، اسی پہ چلاؤ۔ کیوں کہ 1400 سال کے بعد پشاور والوں کا بھی علم ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ آج کے کافروں سے بڑا کافر جو تھا ابو لہب، اس کا بھی یہ عقیدہ تھا، ابو جہل اس کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ تک جانا ہو صدیق کے قدموں پہ چلنا
صدیق اکبر زندہ باد شان صدیق اکبر زندہ باد سیاست صحابہ تم نبی تک پہنچتے ہو جب تک صدیق کے قدموں پہ قدم نہیں رکھو گے نبی نہیں مل سکتا نبی تک پہنچنے کے لیے رب نے یوں ہی ابو بکر کے کندھوں پہ مصطفیٰ کو نہیں بٹھایا رب نے کہا محبوب مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھ جاؤ تاکہ تمہارے دروازے تک صدیق نے تالا لگایا ہوا ہے صدیق کے پاس جب کوئی آئے گا صدیق سینہ بھی چیک کرے گا صدیق دل بھی چیک کرے گا جس کے دل میں صدیق کی حیدر کی محبت ہوگی تالا کھول دے گا مصطفیٰ کا دیوانہ بن جائے گا اگر اس کے دل میں صدیق کی نفرت ہوئی تو صدیق اکبر کہیں گے اب چابی میرے ہاتھ میں ہے اب نبی میرے کندھوں پہ ہے میں نے کہا یا اللہ کندھوں پہ فرمایا نہیں اب آگے چلو جب غار کے پاس پہنچے نا آپ حضرات علماء سے سنتے رہتے ہو میں طالب علم ہوں یہاں پہ بھی ایک نقطہ عرض کر دوں جاگ رہے ہو غار نبی اور صدیق باہر اب غار میں سب سے پہلے ابو بکر جاتے ہیں نبی بعد میں جاتے ہیں میں نے کہا پروردگار یہ صرف غار کی بات ہے اللہ کہتا ہے نہیں صرف غار کی بات نہیں 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ میں اپنے دل میں نبی کو بسانا چاہتا ہوں تو میں اللہ کہتا ہوں پہلے صدیق کو بساؤ تمہارے دل میں جب تک صدیق نہیں آئے گا میں مصطفیٰ نہیں جانے دوں گا غار میں پہلے ابو بکر جاتے ہیں جب صفائی ہو گئی پھر میرے نبی کو بلاتے ہیں کیوں پتا چل گیا جب نبی غار کے باہر ہو اندر نہیں ہوتا جب اندر ہوتا ہے تو باہر نہیں ہوتا تو جب اندر بٹھایا نا یوں دیکھیے میری طرف اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے جب یوں بیٹھے نا سیدنا صدیق اکبر تو میرے محبوب کو نیند آ گئی اللہ کہتا ہے میرے محبوب صدیق کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے ہو تو دنیا والوں کو پتہ چل چکا ہے کہ صدیق کے کندھوں جیسا کندھا بھی کسی کا نہیں اب صدیق کی گود میں آرام کر لو تاکہ یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ صدیق کی گود جیسی گود بھی کوئی نہیں میرے نبی نے سر مبارک صدیق کی گود میں رکھا تو ابو بکر نے یوں ہاتھ کی انگلیوں کو کھولا ہوگا اور میرے نبی کی زلفوں میں یوں کنگھی کی ہوگی اور ساتھ ساتھ کہتا کیا ہوگا سنا دوں شعر نہیں آپ سبحان اللہ نہیں کہتے میں سناؤں گا ابو بکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو کھولتا ہوا یوں کنگھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کہتا کیا ہے کہا ابو بکر نے یہ ہجرت کی شب میں میری گود میں خیر الورا آ گئے کہا ابو بکر نے یہ ہجرت کی شب میں میری گود میں خیر الورا آ گئے سجائی تھی جن کے لیے رب نے دنیا سجائی تھی جن کے لیے رب نے دنیا زمانے کے وہ پیش وا آ گئے ہیں وہ میدان محشر میں زلفیں ہلا کر خدا کو منائیں گے سجدے میں جا کر وہ میدان محشر میں زلفیں ہلا کر خدا کو منائیں گے سجدے میں جا کر پکارے گی دنیا دنیا پکارے گی دنیا پسینے میں شرابور
میرے ماں حساب کی باتیں کرتے ہو، ہے کوئی حساب دینے والا؟ کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ میرے محبوب یوں اٹھیں گے، حضرات علماء اکرام تشریف فرما ہیں، یوں جائیں گے، مجھے کہنے دو اپنے ذوق میں، جاتے جاتے میرے محبوب اپنے ایک امتی کا ہاتھ اور بازو پکڑیں گے، یوں لے کے میرے اللہ کی عدالت میں بارگاہ میں پہنچیں گے، کہیں گے پروردگار تم نے حساب کے لیے مانگا، میں حساب کے لیے لے کے آیا، یہ میرا یار ابو بکر ہے۔ شان محمد مصطفیٰ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، متقون صحابہ زندہ باد، فائزون صحابہ زندہ باد، حضرت مولانا خاور سفیان چشتی زندہ باد، سر بکم سر بلند دیوبند دیوبند، عزت مند غیرت مند دیوبند دیوبند، جرأت مند غیرت مند دیوبند دیوبند۔ اب آپ کے سینے سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے، ہاتھ بھی بلند ہونا چاہیے۔ جب صدیق مصطفیٰ کے ساتھ رب کی عدالت میں پیش ہوا تو آسمان عرش سے رب کائنات نے بول کر کے کہا، محبوب میں نے تم سے کہا تھا اسے لے کر آؤ جس سے میں حساب لوں، اس لیے تم مجھ سے حساب لینا ہے۔ اس کا تو میں نے حساب دینا ہے، تم اسے لے کے آ گئے ہو، رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ میدان محشر میں زلفیں ہلا کر خدا کو منائیں گے، سجدے میں جا کر پکارے گی دنیا ہمیں بخشوانے، پکارے گی دنیا ہمیں بخشوانے، وہ دیکھو حبیب خدا آ گئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا غار میں لے کے میرے نبی کو پہنچے ہیں، ہم واہ کہتے ہیں۔ بات یاد ہے طالب علم کی کہ بھول گئے ہو؟ حضرت حسان کہتے ہیں واہ، کہتا ہی نہیں ہائے کہہ رہا ہے۔ تو جب یہودی اکٹھے ہوئے نا، ان یہودیوں نے کہا بھی تم کیوں اتنا چیخ رہے ہو، تمہاری چیخو پکار کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایسے ہی نہیں چیخ رہا، آج میں آسمان عرش پہ ایک سرخ رنگ کا ستارہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ اچھا سرخ رنگ کا ستارہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا ہماری کتابیں بتلاتی ہیں، ہمارے عالم بتاتے ہیں، ہمارے راہب بتلاتے ہیں، ہمارے بڑے یہودی بتلاتے ہیں کہ جب دنیا میں کسی نبی نے آنا ہو تو اس نبی کے آنے سے ایک رات قبل آسمان پہ سرخ رنگ کا ستارہ روشن ہوتا ہے جو نبی کے آنے کی تصدیق کرتا ہے۔ میں چیخ اس لیے رہا ہوں، میں ہائے ہائے اس لیے کر رہا ہوں کیوں کہ اب جو آ رہا ہے اس کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے، اب جو آ رہا ہے اس کے بعد کسی نے آنا نہیں ہے، کیوں کہ یہ آخری نبی بن کے آ رہا ہے، آخری پیغمبر بن کے آ رہا ہے، آخری رسول بن کے آ رہا ہے، اس پہ نبوت بھی ختم، اس پہ رسالت بھی ختم، تو اس کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا، تو ہماری تو ہائے بنتی ہے نا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ سلسلہ چلے، یہ ہائے والوں نے سلسلہ چلایا، ایک آنکھ والے کو لایا، ہائے والوں نے سلسلہ چلایا، ایک آنکھ والے کو لایا۔ اچھا جی ایک آنکھ والے کو لے کے ہی آگے تھے، جب اس نے دعویٰ نبوت کیا نا، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے تو ایک نوجوان تھا، جیسے آج بھی ایک نوجوان نکلا تھا، اس وقت بھی نکلا، اس نے کہا بڑا بے وقوف ہے، خبیث ترین انسان، اس نے گالیاں بھی نکالی، اور یہ بھی بات سن لیں اس بے ایمان بغیرت کو گالیاں نکالنے پہ بھی ثواب ملتا ہے، اور جب کبھی دل کرے نا کہ گالیاں نکالنے کو تو اپنوں کو نہ نکالا کرو، ان کی طرف رخ کر لیا کرو،
اور جتنی بھی گالیاں نکالو گے اور اپنوں کو نکالو گے گناہ لکھے جائیں گے، اس بے ایمان کو نکالو گے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قادیانیوں پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، قادیانی مردہ باد، قادیانی مردہ باد، قادیانی مردہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، گستاخ رسول کی صدا سرطن زندہ، گستاخ رسول کی صدا سرطن زندہ، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو اس نوجوان کو پتا چلا، اس نے اپنے ساتھ مصطفیٰ کے عاشق اور ملا لیے۔ اس نے کہا یہ بڑا خبیث ترین ہے، بے شک اس نے دعوی نبوت کیا بے ایمان نے۔ وہ جب اس کے مکان کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں اینٹ، کسی کے ہاتھ میں سوٹی، کسی کے ہاتھ میں کچھ، انہوں نے احتجاج شروع کیا۔ تو یہ جو دعوی نبوت کرنے والا غلیظ ترین کمینہ چھپ کے نا نیچے والے مکان سے اوپر والے مکان میں چلا گیا۔ وہ جو اس کی بیگم تھی نا، وہ کہنے لگی آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ وہ باہر لوگ آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ کہتا نہیں ابھی مجھے ملنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ اس نے کہا وہ باہر شور ڈالے ہوئے ہیں، کہتے بس ابھی میرے اوپر وہی آئی ہے، مجھے اللہ کہتا ہے کہ آپ اوپر ہی رہیے۔ اچھا، اب وہ بیوی نے کچھ اور بات کرنا چاہی، کہنے لگا ابھی مجھ سے بات نہ کرو، ابھی میرے اوپر وہی آ رہی ہے۔ اچھا جی، وہ پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے رخ یوں دیکھا بیوی کی طرف، بیوی نے کہا جی وہی آ گئی؟ اس نے کہا آ گئی۔ کیا وہی آئی ہے؟ کہنے لگا ابھی اللہ کی وہی آئی ہے، یا ایھا النبی، اجے اٹھتے ہی رہی ہوں۔ اے کمینہ بے ایمان، مصطفیٰ کے مقابلے میں لے کے آئے پشاور کی سرزمین والوں، یہودیوں کو پہچانو اور انہیں نہ اپنا حکمران بننے دو، نہ انہیں اپنے شہروں میں قبول کرو۔ لوگ کہیں گے کہ یہودی کیسے پہچانیں گے؟ آؤ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ہائے کہنے والے یہودی تھے اور ان کی نسلوں نے آج تک نہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا، نہ خاتم النبیین کہا۔ جس کی زبان پہ تاجدار ختم نبوت نہ چمکے، جس کی زبان پہ خاتم النبیین نہ آئے، وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا، اسے ہم مسلمان نہیں مانتے۔ خاتم النبیین کہو، اچھا ہم کہہ رہے ہیں جی ہاں جی دا پیو، جی ہمیں بھی جی آتی ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس لیے پیٹ رہا ہوں کہ اس کے بعد نہیں آنا۔ اب حاضر بیٹھے ہو تو میں آگے والی بات کہہ دوں، آپ حضرات نے بھی جا کے آرام کرنا ہے، میں نے بھی آرام کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ آگے والی بھی بات کہہ دوں۔ اس نے تو کہا کہ اس سرخ ستارے کے بعد کوئی ستارہ نہیں ہے۔ آسمان عرش رب نے کہا یہودیوں تم نے ایک ستارہ دیکھا ہے، اس ستارے کے بعد جس نبی نے آنا ہے نا، اس نبی کے بعد جن ستاروں کو میں نے پیدا کرنا ہے ان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس ستارے کے بعد تو ستارہ کوئی نہیں، لیکن مصطفیٰ کی اعلان نبوت کے بعد میں ابو بکر کو بھی ستارہ بنا دوں گا، عمر کو بھی ستارہ بنا دوں گا، عثمان کو بھی ستارہ بنا دوں گا۔ اگر آسمان صداقت ہوگا ستارہ صدیق بن کے چمکے گا، آسمان عدالت ہوگا ستارہ فاروق بن کے چمکے گا، آسمان سخاوت ہوگا ستارہ عثمان بن کے چمکے گا، آسمان سخاوت شجاعت ہوگا ستارہ علی بن کے چمکے گا، آسمان سیاست ہوگا ستارہ معاویہ بن کے چمکے گا، آسمان شہادت ہوگا ستارہ حسین بن کے چمکے سیاست معاویہ زندہ باد، سیاست معاویہ زندہ باد، کردار معاویہ زندہ باد، گفتار معاویہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے ٹھنڈی چائے پلا کے مجھے بھی ٹھنڈا کر دیا۔ جاگ رہے ہو بھائی؟ جب یہ ستارے آئیں گے، آہا سبحان اللہ کہیے، تو جب ان کے ستاروں کے بعد کائنات روئے زمین کے یہ ستارے روشن ہوں گے تو آسمان عرش پہ چمک رہے ہوں گے۔ اب میں آپ حضرات کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون ان ستاروں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب یہ ستارے چمکیں گے تو جو ان ستاروں کی طرف دیکھے گا اور دیکھتا بھی جائے گا اور کہتا بھی جائے گا، کیا کہے گا؟ سنا دوں؟ نہیں سبحان اللہ بلند کریں۔ اس دور میں واجب ہے، اس دور میں واجب ہے پرچار صحابہ کا، اس دور میں واجب ہے پرچار صحابہ کا، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے اظہار صحابہ کا، اس دور میں واجب ہے۔ اور انہیں دیکھتے رہیں گے اور مصطفیٰ کے بھی گن گائیں گے اور نبی کے یاروں کے بھی، بولو نا، تو دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور صحابہ و اہل بیت سے سچا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے حضرت کے خطاب کو، نعت خوانی کو، تلاوتوں کو، دور دراز سے مضافات سے، اے اللہ اپنی نیندوں کو چھوڑ کے اے اللہ تیرے محبوب کی محفل میں آنے والے اے اللہ تمام کے آنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو 5 وقت کا نمازی بنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، علماء حق کی خاص عزت فرما، ہماری جانوں کی ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس بابرکت محفل میں جتنے بھی ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اے اللہ تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام آج کی اس پروگرام کو اور آنے والے دنوں میں جو پروگرام ہے یا اللہ تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، حق کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، مدارس اور مساجد کو آباد فرما، جو مدارس اور مساجد کو آباد کیوں میں اللہ ان کے گھروں کو ان کے دلوں کو آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا